السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم 5 کلاس اسلامیات کی بک سے چیپٹر ریڈ کریں گے رحم دلی۔ اس کے لیے آپ اپنی بک کا پیج نمبر 79 اوپن کر لیجئے۔ شروع کرتے ہیں۔ رحم دلی کے معنی ہے نرمی سے پیش آنا، مہربان ہونا۔ انڈرلائن کر لیں۔ رحم دلی کے معنی ہے نرمی سے پیش آنا، مہربان ہونا۔ رحم دلی انسانی اخلاق میں بہت بلند مقام ہے۔ رحم دلی کا انسانی اخلاق میں بہت بلند مقام ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی صلے اور لالچ کے بغیر جو بھی نیکی اور خیر خواہی کی جاتی ہے، اس کی تہ میں رحم دلی کا جذبہ ہی کار فرما ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوتا ہے۔ جس کے دل میں رحم کا جذبہ نہ ہو، اس کے ہاتھ، زبان اور دیگر اعضاء سے دوسروں پر یقیناً ظلم ہوگا۔ دین اسلام کی اخلاقی تعلیم میں رحم دلی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے 2 نام رحمان اور رحیم ہیں۔ یہ دونوں نام قرآن پاک میں بہت مرتبہ آئے ہیں۔ قرآن پاک میں جب بھی کوئی نئی سورت شروع ہوتی ہے تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے، جس میں یہ دونوں نام ذکر ہوتے ہیں۔ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان صفاتی ناموں کے بار بار ذکر سے انسانوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، تو ہمیں بھی اپنے خالق کی ان صفات کو، یعنی ان خوبیوں کو اپناتے ہوئے، خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو اور صفات کہتے ہیں خوبیوں کو، تو ہمیں بھی اپنے پیدا کرنے والے کی ان خوبیوں کو اپنا کر آپس میں رحم دلی اور محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحمت کو اپنی ذات پر لازم کر رکھا ہے۔ سورۃ الانعام۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند فرماتے ہیں کہ کوئی اس کی رحمت سے مایوس ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کوئی مایوس ہو، اپسٹ ہو، نیگیٹو سوچنے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی یہی خصوصیت یعنی خوبی دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ اس نے خود ہی اپنے بندوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحم رکھ دیا ہے، جس کی مثال والدین ہیں جو اپنے بچوں کی پرورش محبت اور رحمت سے کرتے ہیں۔ رشتہ دار اور پڑوسی آپس میں رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ رحم دلی اور اسوہ حسنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحم دلی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس صفت کو قرآن مجید میں اس انداز میں بیان کیا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ سورہ توبہ کی آیت تھی۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے رسول ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر رحم فرماتے اور کسی کے ساتھ سختی نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کو پیار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے دیکھ کر کہا، میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی ان سے پیار نہیں کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کو مومنوں کی نشانی بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم مومنوں کو ایک دوسرے سے رحم اور محبت اور مہربانی میں ایسا دیکھو گے جیسے بدن کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہو جائے تو سارا جسم اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں پر رحم فرماتے اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے تھے۔ جس شخص نے یتیم کے سر پر صرف اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرا تو اسے ہر بال کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی۔ بیوہ عورتوں کی کفالت کرنے والے کو، یعنی ان کی دیکھ بھال کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے قریب ہونے کی خوشخبری سنائی۔ اسی طرح غلاموں کے بارے میں ہدایت فرمائی کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو اور ان کی طاقت سے بڑھ کر ان سے کام نہ لو، اور انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور انہیں وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بچوں، یتیموں، بیواؤں، غلاموں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کی تلقین کی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی ہڈیاں بھوک کی وجہ سے نکلی ہوئی تھیں اور پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کی ایک عورت کا قصہ سنایا جو کہیں سفر کر رہی تھی کہ ایک کتے کو کنویں کے قریب پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھا۔ کنویں میں پانی نیچے تھا، کتا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس عورت نے اپنی چادر کے ساتھ جوتا
باندھ کر کنویں میں پھینکا۔ جب جوتا اندر سے پانی سے بھر گیا تو اس نے جوتے کو اوپر کھینچ لیا اور وہ پانی کتے کو پلایا۔ اس رحم دلی پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اس پر لوگوں نے پوچھا کہ کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکسٹ پیج پر آ جائیں، ہر جاندار کے سلسلے میں اجر ہے، یعنی ثواب ملتا ہے۔ جو بھی زندہ چیز ہے، اگر آپ جاندار ہے، جان والی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کریں گے تو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا واقعہ بیان فرمایا جس کو اس لیے عذاب میں ڈالا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا پیاسا مار دیا تھا۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت مہربان تھے اور ان کے دل میں رحم اور نرمی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں رحم دلی سے کام لیں اور کسی کا دل نہ دکھائیں۔ بڑوں کا ادب اور احترام کریں، چھوٹوں سے شفقت اور پیار سے پیش آئیں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں اور نرمی کریں۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہم پر رحم فرمائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔